لیکن ہمارے یہاں قرآن والوں کو پس پٹ ڈالا جاتا ہے، قرآن کو جس طرح پس پٹ ڈالا جاتا ہے قرآن والوں کی بنا قدری اور بے احترامی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے دین کا سارا فلسفہ اس بات پر ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی مال، یہاں کی جائیداد، یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل موت کے بعد کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کی عزت، وقار اور مالداری کا انحصار ہے نیکیوں پر۔ جس کے پاس زیادہ نیکی ہوں گی، جو زیادہ اجر و ثواب کمایا ہوگا، وہاں معزز ہوگا، نیکیوں اور اعمال کے اعتبار سے وہاں جنت کے درجے ہوں گے، وہاں لقب، حسب اور نسب کوئی چیز نہیں ہوگی، چودراہٹ یا کوئی اور دوسری چیز، صورت، شکل، اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں صرف اعمال پر ہوگا۔ تو اعمال کے اعتبار سے اگر ہم آخرت کے اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قرآن والوں کے برابر ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے دوسرے لوگ آخری درجے میں عمل کرنے والے۔ ہمارے یہاں ہوتی نہیں قدر، صاحب امام صاحب آج کل کے زمانے کے ایسے ہیں، بس وہ کچھ نماز پڑھائی اور طرح طرح کے تانے اور تشنے دینے شروع کر دیتے ہیں اماموں کے بارے میں۔ ایسا صورتحال ہوتی ہے، ایسی ناقدری پائی جاتی ہے، ایسی امام کو غلام بنایا جاتا ہے، چند پیسے دے کر، چند ٹکے دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خادم ہو گئے۔ ہم نے تو بعض جگہ یہاں تک دیکھا ہے دیہاتوں میں جا کر وہ چودھری حل لے کر جا رہا ہے اور آواز دیا، حافظ جی میں ذرا دیر سے آؤں گا، ذرا گوشت لا دیے ہمارے یہاں کا۔ ایسا ہوتا ہے، ٹرسٹیوں سے ڈرتے ہیں امام، حالانکہ امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کا منصب، وہ نائب نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو تھی وہ دارالخلافہ تھی اسلامی مملکت کا، اور امام تھا امیر المومنین وہاں کا، اس کی مرضی اور مشورے اور ایما کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ۔ یہ تھا جو سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے مقتدیوں کی مرضی اور ٹرسٹیوں کی مرضی دیکھتے ہیں۔ بیچارے امام صاحب بہت سی مرتبہ بڑے ملی اور بہت ہی اہم ترین اجتماعی ضرورتیں ہوتی ہیں ملی، لیکن وہ اس میں شریک نہیں ہوتے کہ ٹرسٹی نے اجازت نہیں دی، وہ اپنی مرضی کے پابند نہیں ہوتے بیچارے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے، چند ٹکوں کی یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کو خادم اور نوکر سمجھا جاتا ہے عموماً۔ وہاں ممبئی میں ایک مسجد ہے بڑی، ہمارے ایک دوست وہاں امام تھے، ان کی شادی ہوئی، مفتی صاحب بڑی یعنی بہت ہی معزز لوگوں کی اور بلکہ بیرون کی جماعت کا وہ مرکز سمجھا جاتا تھا، اور وہاں پر بڑے دیندار لوگ ٹرسٹیز تھے اس کے۔ اس مسجد کی بات بتا رہا ہوں میں، ان کی جو ہے امام صاحب کی شادی ہوئی، والدہ وہ رہتے تھے ممرہ بیچارے، یہ جو ہے اس میں بمبئی میں، مین بمبئی میں، پرانی بمبئی میں رہتے مسجد تھی، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تمہاری شادی ہو رہی ہے تو ٹرسٹیز سے اجازت لے لو کہ کسی نائب کو فجر کی نماز کے لیے متعین کر دو کسی آدمی کو وہیں سے، اور تم عشاء کی نماز پڑھ کے آ جایا کرنا اور ظہر کے بعد آ جانا، ممرہ بہت دور ہے۔ چنانچہ 1 مہینے تک ایسا ہوا، تو 1 مہینے کے بعد امام صاحب نے جب تنخواہ دی تو 30 نمازوں کے پیسے کاٹ لیے کہ آپ نے فجر کی نماز تو پڑھا ہی نہیں۔ 30 ایسا سمجھتے ہیں یہ صورتحال۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی نمازوں کی خیر بنائیے۔ کیسا نماز؟ دیکھیے یہ امام کو اللہ تعالیٰ نے نائب نبی کے مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ جو تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ اب امام کو اگر آپ اپنی مرضی اور اپنے بیہیویئر سے اور اپنے معاملے سے کتنا بھی ذلیل کر لیں، اللہ نے ان کو عزت کے مقام پر پہنچا دیا، تو اللہ جس کو عزت دینا چاہیں آپ اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی تباہی مول لے رہے ہیں۔ آپ دنیا کے اللہ اس کے بندوں کے نزدیک اور اس کی مخلوق کے نزدیک خود ذلیل ہونے کا جو ہے وہ ضابطہ اور قاعدہ پورا کر رہے ہیں، اور ذلت کے گڑھے بجا رہے ہیں اماموں کی بے وقتی ہے، قرآن والوں کی۔ اس لیے کہ قرآن والوں کو امام بنایا جاتا ہے، جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے اسی کو امام بنایا جاتا ہے۔ جب امام متعین کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو کیا سنتے ہیں؟ قرآن ہی، اسی پر امامت کا انحصار ہوتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے زیادہ علم کی وجہ سے اسے نبی کی نیابت اور منبر نبوی اور محراب نبوی پر کی جگہ نیابت نبوت پر پہنچا دیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ میرے مسئلے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جہاں اپنے کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ سارے فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ اقتداء کی نیت نہیں ہوگی جماعت میں تو نماز نہیں ہوگی مقتدی کی۔
اگر مقتدی اقتداء کی نیت نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ میں ان امام صاحب کو اپنے سر کا تاج، اپنا محترم، اپنا سردار، نبی کا نائب اور جو ہے محترم سمجھ کر، نبی کا نائب نبی سمجھ کر ان کے سامنے نماز کی، ان کے پیچھے نماز کی نیت کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں اقتداء. اقتداء کی نیت کا مطلب دل میں یہ کیفیت ہو، کہنا نہیں زمان پیچھے اس امام کے کہہ دیا کہنے سے. نماز کئی دن سے یہ بات چل رہی ہے، دعا پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، دعا کرنے سے کام چلے گا. نیت پڑھنا نہیں ہے، نیت کرنا ہے. اندر سے کیفیت طاری ہوئے کہ میں انہیں اپنا محترم سمجھ کر، اپنا مقتدیٰ، اپنا سر کا تاج، نبی کا نائب سمجھ کر ان کے پیچھے نماز کی نیت کر رہا ہوں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام اپنی مرضی سے مسجد میں پلکوں سے جھاڑو دے. حاکم الحاکمین کا دربار ہے اور میں ایک بندہ ہوں، تو امام کے لیے عزت کی بات ہے. لیکن اگر مسجد کے مقتدی یا نمازی یہ چاہتے ہیں امام سے پنکھا کھلوانا، لائٹ کھلوانا، سب بچھوانا، پانی بھروانا، وہ بہت بات ہے. لیکن اگر اذان کے بھی پابند بناتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اقتداء صحیح ہوتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی ان کی. اس لیے کہ نماز امام کے مقابلے میں مؤذن کو جو ہے دوسرے نمبر کا جو ہے مقام دیا جاتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے. حالانکہ اسلام میں مؤذن کا بڑا مقام ہے اور بڑی حدیث میں آیا ہے کہ ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، اللہ کی طرف بلانے والے وہ لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو عرف عام میں ہوتی ہے وہ امام کا مقام امام کا ہی ہے، اذان دینے والے کا اذان دینے کا ہے. لیکن ہمارے یہاں اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خود اللہ نے، اگر ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اگر ہمیں یہی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ سرمایہ، سب سے زیادہ دولت ہے اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ تو دنیا عارضی ہے، خواب ہے. خواب میں کوئی بڑے سے بڑا فقیر بادشاہ بن جائے، خواب میں بیچارہ ہاتھ میں کٹورا تھا، بھیک مانگتا پھر رہا تھا، بیٹھے بیٹھے وہاں سڑک پر آگ لگ گئی اور اس نے دیکھا بادشاہ ہوں میں اور دربار لگا ہوا ہے اور باندھی ہے اور غلام چاروں طرف ہیں اور میں سونے کے تخت پر بیٹھا ہوں اور یہ ہوں اور آنکھ کھلی پھر ہاتھ میں کٹورا تھا. تو ایسے خواب میں کچھ بادشاہ بننے سے بادشاہ تھوڑا ہی ہو جائے گا. یہ تو عارضی ہے دنیا، کب چلے بند ہو جائے، یہاں سے آنکھ بند ہو جائے گا، حقیقت میں دنیا ختم ہوا ہے، خواب ختم ہو جائے گا. اصل آخرت کی ہے، عمل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، یہ تو دھوکے کی آخرت ہے. آخرت کے اعتبار سے اماموں کے اجر ثواب کو آخری درجے میں عبادت گزار و متقی مقتدی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ اگر حدیث میں آیا ہے کہ امام سے مؤذن اگر مقتدی خوش ہیں، یعنی خوشی سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو جتنے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے ان کے سب کے بقدر ثواب امام کو ملے گا. اب 500 آدمیوں کو اس نے فرض نماز پڑھائی، امام نے 500 آدمیوں کو فرض نماز پڑھائی. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب امام بس نماز پڑھ کے اپنے چلے جاتے ہیں، نہ نفلیں پڑھتے ہیں نہ کچھ پڑھتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، ساری زندگی نفلیں پڑھو، ایک نماز کے برابر امام کے نہیں پہنچ سکتے تم. 500 آدمیوں نے فرض نماز پڑھی اثر عشاء کی، تو 500 کے نماز پڑھانے کے صدقے میں امام کو 500 فرض نماز مقبول کا ثواب ملے گا. ہم نے جیسی نماز پڑھی ہماری نمازیں قبول ہونے کے لائق ہیں کہ 4 رکعت میں وہ جو مشہور ہے کہ وہ امام کو اشتباہ ہو گیا کہ 4 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، تو وہ ایک صاحب تاجر تھے پیچھے کہنے لگے نہیں 3 رکعت ہی ہوئی، 3 رکعت ہوئی. کہنے لگے کیوں؟ کہ میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب لگایا کرتا تھا، 4 دکانیں ہیں میری، 3 دکانوں کا حساب لگایا، ایک نہیں لگی. تو ایسی نمازیں قبول ہو جائیں گی. ہم سب کا حال یہی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کیا نام. اکثر لوگوں سے اگر پوچھا جائے مقتدیوں سے ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ امام صاحب نے کون سی رکعت میں کیا رکعت پڑھی تھی، کون سی سورت پڑھی تھی، تو بتانا نہیں ہوتا. دھیان ادھر ادھر لگا ہوا رہتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور ایسی بے دلی سے تو ہماری نمازیں. لیکن امام نے پڑھائی ہے نماز تو سب 500 مقبول فرضوں کا ثواب ملے گا. اور فرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقرب آدمی صرف اسی عبادت سے حاصل کرتا ہے جو اللہ نے اسے فرض کی ہے. تو نفل کا ثواب، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 گنا. 70 گنا کا مطلب 2 دونی 4 چوکے 16 16 اس طرح، یعنی ملٹیپل کرنے کو کہتے ہیں 70 گنا، یا بے نہایت ثواب. تو نفلوں کا ثواب ایک فرض کے برابر جو ہے، سالوں کی نفلوں کا ثواب ایک فرض کے برابر نہیں ہوتا. سالوں کی نفلوں کا ثواب ایک فرض.
500 فرض نمازیں، 500 فرض نمازیں کتنے دن میں پڑھے گا مسلمان؟ یہ جو ہے 200 دن میں پڑھے گا. اور وہ مقبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی مقبول؟ مقتدی کتنے دن میں پڑھے گا؟ 500 فرض نمازیں، 5 نمازیں روزانہ پڑھی اس نے تو 100 دن میں پڑھے گا. 100 دن میں گویا 3.5 مہینے میں پڑھے گا وہ فرض نمازیں اتنی. اور وہ مقبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی مقبول؟ اور امام کے پاس مقبول نمازوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا، اس نے 500 لوگوں کو نماز پڑھائی ایک، اور 5 نمازیں پڑھائی تو کتنی ہو گئی؟ 5 نمازیں پڑھائی تو 500 پنجے 2500 نمازیں. 2500 نمازیں وہ کتنے دن میں پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا 500 دن میں. 1.5 سال میں پڑھے گا مقتدی نماز، 1.5 سال میں. تو کیا امام کے اجر و ثواب کے برابر کوئی ملے گا وہاں ثواب کے حساب سے؟ تو جب اگر یہی بات ہے کہ جو جتنا مایا سرمایہ ہو اتنی وقت و قدر و منزلت ہے، تو اماموں سے زیادہ کوئی آخرت کے اعتبار سے زیادہ مالدار نہیں ہے.